ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ذرا سیلابوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. کے پی کے میں کیا حالات ہوئے وہ ہمارے سامنے تھا. بنیر سمیت باقی بہت سارے علاقوں کے اندر سینکڑوں جانیں چلی گئیں, جانے جو کہ کبھی واپس نہیں آ سکتی. اب یہ پنجاب کی طرف رخ کیے ہوئے اور اس کے بعد اس نے جانا ہے سندھ کی طرف. ہمارے نی جرک ریاکشنز کب ختم ہوں گے, لانگ ٹرم پلاننگ کب آئے گی؟ اور میں اس حکومت کو, آپ کی حکومت کو, پیپلز پارٹی کی حکومت کو, سب کو ملا کر بات کریں. دیکھیے, سب سے پہلے تو ضروری ہوگا کہ ہم تھوڑا آبجیکٹیولی اس کو لیں. پہلی بات یہ, جو نارتھ پاکستان ہے, شمالی علاقہ جات ہو گیا اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو کے پی کے علاقے ہیں, وہاں ہر دفعہ موسم میں جب بارش آتی ہے گلیشیئر بھی پگھلتے ہیں اور اس طرح کے سیلاب ہوتے ہیں جو پریڈکٹیبل نہیں ہوتے. ایک بات. دوسرا, جو پریڈکٹیبل سیلاب تھے وہ آئے پچھلے 15 سالوں میں 5 دفعہ بلوچستان کے اندر. ہر دفعہ لوگوں کے گھر گئے, مویشی گئے, ان کی جائیدادیں گئیں اور اموات ہوئی. کیا کبھی کسی نے روکا؟ اتنے پیسے وہاں پہ لگتے ہیں, کیا کسی نے روکا ان کو؟ اس کے لیے کوئی منصوبہ بنا؟ آنسر از نو. تیسرا یہ ہے کہ بارش میں جو ہی پانی اپنے دریاؤں کا چھوڑتا ہے بھارت, تو وہ واگا کے ذریعے سے اور جموں کے ذریعے سے پاکستان میں وہ داخل ہوتا ہے. اس کے راستے تو پریڈکٹیبل ہے نا. جب ان راستوں پہ ہم لوگوں کو این او سی دے کے 2000, 5000, 25,000, 2.5 لاکھ کا بھی این او سی ہوا ہے, ان کو گھر بنوا دیں گے اور پانی کے راستے بند کر دیں گے, تو پانی تو کسی کو این او سی نہیں دے گا, وہ اپنا راستہ خود پھر بنائے گا. 2. اس کا تیسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح ایک منسٹر کا میں نے دیکھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ بھارت نے یہ ساری سازش کی ہے. بھارت تو 78 سال سے سازشیں ہی کر رہے ہیں نا. ایک کبھی سازش ہم کہتے ہیں یہودیوں کی تھی, کبھی ہم کہتے ہیں کہ بھارتیوں کی تھی, لیکن بھارت نے کیا ہمیں سازش کر کے یہ روکا ہوا ہے کہ آپ اپنے پانی کے ذخائر نہ بتائیں, آپ اپنے جو ذخائر بنے ہوئے ہیں آدھے ان کو مکمل نہ کریں. آپ جو 14-15 عمران خان کے دور میں جو شروع ہوئے تھے جتنے بھی ریزروائرز بنانے کے لیے, جس میں محمد مسعود ڈیم بہت بڑا ڈیم تھا, اور بھی تھے, اب پچھلے زمانوں کی بھی جو پینڈنگ ہیں اس گورنمنٹ کے علاوہ سارے. اچھا, ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ نے کہا سندھ پانی جاتا ہے. سندھ میں جو پانی جاتا ہے نا وہ کھربوں ڈالر کا, اربوں ڈالر سے زیادہ کی, یعنی ملٹائی بلین ڈالر پانی وہ جا کے سمندر برد ہوتا ہے. لیکن جن بڑے لوگوں کے وہاں پہ لینڈ ہولڈنگ ہے کچے کے اوپر, اور اس پہ وہ مسلح لوگ جن کو ڈاکو کہتے ہیں کچے کے, ان کو بٹھا کے پکے والے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ ڈیم کی سب سے بڑی مخالفت کریں گے. جب بھی آپ جہاں بھی ڈیم بنائیں گے آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں. تو مطلب سندھ نہیں مانے گا, لیکن ابھی وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سندھ نہیں, سندھ لوگ اور ہیں, اچھا مینیجرز اور ہیں, ٹھیک ہے, جو بٹھائے جو حکومت ظاہر ہے جو بھی بیٹھی ہوگی وہ حکومت اور کہے گی. لوگ تو جماعت میں رہے, لوگ تو چاہتے ہیں, میں ظاہر ہے آپ اس جماعت میں رہے ہیں, اچھا 2 اشرے سے زیادہ. اب ہم اور طرف چل جائیں گے. ایک سیکنڈ, سیلاب ایک بہت بڑا ایشو ہے, اس کو ذرا مجھے ایڈریس کرنے دیں. اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے اس کو سمجھنے کا کہ پنجاب میں آپ دیکھ لیں کہاں کہاں کس کس کی بڑی زمینیں اور بڑی شوگر ملیں اور بڑی فیکٹریاں جن کو بچانے کے لیے مختلف جگہ کے اوپر پانی چھوڑا جاتا ہے. یہ ٹرینڈ رہا ہے. 2010 میں سیلاب آیا, 2012 میں سیلاب آیا, درمیان میں سیلاب آئے, 20 میں سیلاب آیا. ہر دفعہ یہی ہوتا ہے, اور ہر دفعہ کیا ہوتا ہے, ٹک ٹاک ہوتا ہے, ماڈلنگ ہوتی ہے, اور کبھی ہیٹ والا آ جاتا ہے, کبھی چھتری والی آ جاتی ہے کوئی ہستی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. مطلب obviously کام کی طرف توجہ ایک طرف. اچھا, پھر آخری جو کامنٹ آپ نے کہا نا, میں آخری کامنٹ میں کراچی پہ کرنا چاہتا ہوں. کراچی کا پینے کا پانی جو ہے اس کو بھی اگر بارش کے پانی کے ذریعے سے, سمندر کے پانی کے ذریعے سے بھی پورا نہیں کیا جا سکتا تو پھر تو اللہ ہی مالک ہے. بارش کا پانی اتنا آ گیا کہ ہر دفعہ کراچی کو سالانہ غسل سیلاب دیتی ہے وہاں کی حکومت. غسل سیلاب پورا کراچی دھوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ بیانات ہوتے ہیں, کاؤنٹر بیانات ہوتے ہیں, الزامات ہوتے ہیں, کاؤنٹر الزامات ہوتے ہیں. تو کہاں ہیں وہ سارے لوگ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے نام کے اوپر صوبوں کے اندر بھی, مرکز کے اندر بھی کوئی منصوبہ ایسا جس کے ذریعے یہ بتایا جا سکے کہ اب ہم 2026 میں اور 27 میں یہ سیلاب آیا تو ہماری مینجمنٹ یہ. اچھا, یہ والا ایشو جو ہے نا, یہ سب کا اب سانجھا ہے انفارچونیٹلی. کے پی کے, پنجاب, سندھ, بلوچستان, اے جے کے, جی بی, یہ پاکستان کا ایشو بن گیا بیکاز آف کلائمیٹ چینج ایز ویل. لیکن آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی ہے کہ وہ ڈیم نہیں بننے دیں گے, جو حکومت ہے سندھ کی. کراچی میں بھی obviously انہی کے میئر ہیں. مجھے بتائیے گا, آپ تو اس پارٹی میں رہ چکے ہیں بابر اعوان صاحب, کیا ایسی قباحت ہے
डैम बनने में? नहीं, डैम तो शहबाज शरीफ नहीं बनने दे रहा, डैम नवाज शरीफ नहीं बनने दे रहा, इसलिए कि सबसे लंबा अरसा तो गवर्नमेंट में ये रहने बना लेते हैं, इनको किसी ने रोका हुआ था? लेकिन वो वजीर आज़म तो सुनिए ना, वजीर आज़म ने 84 से वो गवर्नमेंट में है, 1904 से गवर्नमेंट में है, उसके बाद लंबी स्ट्रीक जो है फिर पीपल्स पार्टी की आती है। आपने मजाक तौर पर उन अच्छा देखे ना, पंजाब ने कब मौसर तरीके से अपना मुकदमा नेशनल किसी भी नेशनल फोरम के ऊपर पंजाब की किस गवर्नमेंट ने कब कभी अपना कि हमें वाटर रिजर्वायर्स चाहिए, इंक्लूडिंग गुजार साहब? आप नॉन सीरियस हो गई हैं, ठीक है, वो बच्चे सके की भी हुकूमत रही। अच्छा चले आप, लेकिन गुजार साहब की हुकूमत के अंदर 2020 के अंदर, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं उन हाउसिंग सोसाइटीज की जिनको ऑथराइज किया गया इन वाटरवेज पे रास्ते में घर बना देने का, बेचने का। देखें वाटरवेज शुरू कहां से होते हैं? बरकी से। जो पानी आता है इंडिया से वो कहां से आता है? इस टाइम पर रावी के अंदर ऊपर दर्जे का सैलाब है और सतलुज, चनाब, हर जगह पर। सियालकोट का क्या हाल हुआ वो भी हमारे सामने था। लेकिन रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी 2020 के अंदर इमरान खान साहब ने खुद कहा कि यहां तो सारा साल जो है वो सूखा पड़ा रहता है, सैलाब नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा। आपका शुक्रिया कि ये जो सैलाब आया इसके लिए जो 5,000, 7,000 और 2.5 लाख जितनी भी दी गई सारी जमीनें, उनकी जो आपने ये इशू छेड़ा है उसकी मंजूरी दी है 7 दिन के अंदर मरियम नवाज ने, ओथ लेने के बाद 7 दिन के अंदर। और उसके बाद क्या हुआ, मैं यहाँ किसी के मीडिया ट्रायल के लिए नहीं बैठा हुआ, ये एक फैक्ट था जो मैंने कौम के सामने रख दिया। अच्छा, अब अगर 78 साल का जो मैनेजमेंट नहीं हो सका वो 3.5 साल में इमरान ने नहीं किया, अब यही मुकदमा फिर बनता है ना। अच्छा, जो असल इशू है वो और है, वो ये है कि इतने ताकतवर हलके हैं जो हाउसिंग चला रहे हैं कि उनको कोई हाथ ही नहीं लगा, उनका नाम ही नहीं को ले सकता। इसलिए इशू यहां नहीं है जहां पे आम लोग बैठे हुए हैं या कोई भैंसों वाला बैठा हुआ था, इशू वहां है जहां शुगर मिले हैं, जहां बड़े लोगों की जमीन जो बड़े लोगों के और मुफादात हैं जिनके बारे में मैं जिक्र नहीं करूंगा इसलिए कि टाइम जाया करने वाली बात है। आपके साथ कोई अपोज कर नहीं सकता डॉक्टर साहब, इसलिए बिकॉज जहां गरीब की जमीन को इनंडेट करके अमीर की जमीन को बचा लिया जाए, दैट इज एब्सोल्युटली अनडिनायबली नेगेटिव थिंग जो कि हो रही होती है और हो रही है, कई अरसे से हो रही है, और इसकी शिकायत भी बड़ी आती है।